الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. وقال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیزان علی بدر، آج 17 رمضان مبارک ہے. آج کے دن کی نسبت سے دو چیزیں اہل اسلام کے ہاں بڑی معروف ہیں. ایک اسلام کا پہلا غزوہ یعنی جنگ بدر، جس میں اللہ کریم نے مسلمانوں کو ایک عظیم فتح عطا فرمائی، اور دوسرا واقعہ آج کے دن کی نسبت سے محبوب خدا سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج آپ کا یوم وصال ہے. جنگ بدر کے بارے میں صرف ایک دو اشاریہ باتیں کر کے میں سیدہ عائشہ پہ تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا. جنگ بدر کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ اس کو یوم الفرقان کے نام سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے کہ جس دن اللہ کریم نے 313 کے ظاہری طور پر ایک مختصر سے لشکر کو 950 افراد کے لشکر کے اوپر فتح عطا فرمائی. تعداد میں اگرچہ وہ لشکر 950 تک تھا، لیکن رعونت تکبر میں وہ کہتے تھے کہ ہمارا ثانی کوئی نہیں ہے. ابو جہل جیسا شخص جو بڑے دل تراق سے کہتا تھا کہ مسلمانوں کی اس چھوٹی سی جماعت کو ہم صفائے ہستی سے مٹا دیں گے، لیکن پھر تاریخ نے دیکھا کہ اسی میدان بدر کے اندر میرے مالک نے دو چھوٹے چھوٹے بچوں سے، جن کو معوذ و معاذ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اللہ کریم نے اس کا خاتمہ کروایا. اس میں اشارہ یہ ہے کہ بڑے سے بڑا انسان میرے مالک کی قدرت کے سامنے بے بس ہے. اس کی شان ہے جو ابرہہ کے اتنے بڑے بڑے ہاتھیوں والے لشکر کو چھوٹی چھوٹی ابابیلوں کے کنکروں سے کروا سکتا ہے، تو پھر ابو جہل کا وجود کیا حیثیت رکھتا تھا. اور دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ میرے حضور کی آج کی رات گڑ گڑا کر یہ دعائیں اللہ کے حضور کہ مولا بس اب بہت زیادہ ہو گیا میرے ان چاہنے والوں کے ساتھ. میرا یہ چھوٹا سا لشکر اگر یہ نہ رہا نا، تو پھر اس کے بعد حقانیت و سچائی کے ساتھ تجھے معبود ماننے والا کوئی نہیں ہوگا، تجھے مسجود سمجھ کر تیری بارگاہ میں جھکنے والا کوئی نہیں ہوگا. اور پھر حالت سجدہ میں ہی اللہ جل مجدہ کریم نے فرمایا کہ حبیب اپنے جانثاروں کو لے کر میدان بدر میں جانا آپ کا کام ہے، اور پھر ان کو کامیابی سے ہم کنار کرنا آپ کے رب کا کام ہے. عزم مسلم ہو، ارادے پختہ ہو، اپنے مذہب کے ساتھ اخلاص ہو،
تو یقین جانیے اللہ کی مدد دور نہیں ہوتی۔ آپ نے بھی غزوہ بدر سے یہ سبق سیکھنا ہے کہ زندگی میں بڑے سے بڑا مرحلہ آ جائے، آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ اپنے اس معاملے میں مخلص ہیں، آپ کو اپنے رب کی ذات کے اوپر یقین پختہ ہے، تو پھر ناکامی نہیں ہوگی، ہر حوالے سے کامیابی سامنے آئے گی۔ دوسری طرف سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال کی نسبت سے بات کرنا اس لیے میں ضروری ہے کہ دو ازواج مطہرات امہات المومنین، ایک سیدہ خدیجہ اور ایک سیدہ عائشہ، یہ دونوں ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کو حضور نے خاص طور پر دنیا والوں کے سامنے رول ماڈل کے طور پر بتایا کہ بیوی ہو تو ایسی ہو۔ سیدہ خدیجہ کی مثالیں تاریخ ایسی مثال ڈھونڈ کر لائے کہ اتنی باوفا خاتون بیوی تو وہ کسی مذہب کے اندر اتنی با کمال اور باوفا خاتون نہیں ملتی۔ اور جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی ہے تو پہلے تو آپ کے تعارف کے لیے یہ بات سمجھنا ہی کافی ہے کہ یہ ایک باوفا باپ کی بیٹی تھی۔ انہوں نے گھر میں جب آنکھ کھولی دیکھا ہی یہی تھا کہ میرے بابا ابو بکر جب بھی بات کرتے ہیں تو حضور کی بات کرتے ہیں، بابا کے سامنے بڑی سے بڑی بات آ جاتی ہے تو بابا یہ کہتے ہیں کہ حضور میرے ساتھ ہیں تو مجھے پورے اہل مکہ کی پرواہ نہیں ہے۔ گھر کا ماحول ہی یہی دیکھا تھا کہ ہجرت کی ہے بابا نے، پورے کا پورا گھر جو ہے وہ وقف ہو گیا ہے حضور کی ذات کے لیے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی عہد میں آتی ہیں تو پھر حضور نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بات ارشاد فرمائی جو پوری عالم اسلام کی خواتین کے لیے، بیویوں کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا عائشہ المرأة اذا صلت خمسہا، جب کوئی عورت 5 نمازیں پڑھتی ہے، وصامت شہرہا اور رمضان کے روزے رکھتی ہے، وحسنت فرجہا اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، وَأَطَاعَتْ بَعْدَهَا اور اپنی خامد کی تابع فرمانی کرتی ہے، فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ مَا شَاءَتْ۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن میرا رب فرمائے گا اے نیک خاتون تو جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہے داخل ہو جا۔ فکر ٹپس پہ یہ چیزیں رکھنے والی ہیں۔ دو چیزوں کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے اور دو چیزوں کا تعلق خالصتاً خامد کی ذات کے ساتھ ہے۔ ایک نماز کا معاملہ اور دوسرا روزے کا معاملہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ منسلک کا معاملہ ہے۔ اور دوسرا کہ اپنی عزت کی حفاظت، یعنی صرف جو حقوق اس کی خامد کے اس کے اوپر ہے اس کی عزت کے حوالہ سے اور تابع فرمانی کے حوالہ سے جو اس کی خامد کی ذمہ داری ہے اس کے لیے، تو جب یہ 4 کام کوئی خاتون کر دیتی ہے تو حضور ارشاد فرماتے ہیں پھر جنت کا دروازہ اسے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ جنت کا ہر دروازہ اسے اپنی طرف بلا رہا ہوگا، آجا میری طرف سے جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت گرامی کے اندر کسی طرح ایک اور حدیث میں عرض کرتا ہوں جس سے بہت ساری چیزوں کو کلیئر ہو جانا ضروری ہے، یہ پورا باب سمجھ آ جائے گا حضور کی تمام ازواج مطہرات کے سامنے کے حوالہ سے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا ما تزوجت شیئا من نسائی ولا تزوجت شیئا من بناتی۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں میں نے کبھی جو بھی شادی کی ہے کسی بھی خاتون کے ساتھ، یا میں نے
اپنی بیٹی کی شادی جس شخص کے ساتھ بھی کی ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں اس میں میری اپنی مرضی شامل نہیں ہوتی۔ یہ جملہ پھر سنیے، حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنا نکاح اور اپنی بیٹیوں کا نکاح جب بھی کیا ہے اپنی مرضی سے نہیں کیا، اس میں میری طبیعت کا عمل دخل شامل نہیں تھا۔ کیا ہے؟ الا بوحی جاءنی بہ جبرائیل الربی، میں نے جب بھی اپنا یا اپنی بیٹی کا نکاح کیا ہے اللہ کی وحی جبرائیل لے کر آیا ہے تو پھر میں نے نکاح کیا ہے۔ یعنی حضور کے جو نکاح مبارک ہیں ان کی تعداد میں نہیں جا رہا، معروف جتنے بھی آپ کے ذہن میں ہیں، اور حضور کی بیٹیوں کا جو عمل ہے اس سے بہت ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ ایک اس شخص کے لیے جو خود کو مسلمان بھی کہتا ہے معاذ اللہ اور گستاخی کی حد تک جاتا ہے، تو کہتے ہیں جی کہ حضور پاک کو اتنی معاذ اللہ شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عرب کے معاشرے میں یہ چیزیں عیب سمجھی نہیں جاتی تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور نے جن کے ساتھ بھی نکاح کیا ہے ذرا دیکھ لو کہ ان میں صرف ایک خاتون ہے بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کہ جو حضور کے عقد مبارک میں کماری آئی ہے، باقی ساری کی ساری یا تو کوئی بیوہ تھی یا تو مطلقہ تھی۔ اور حالت کیا تھی؟ حالت کیا تھی؟ ذرا غور کرتے ہیں آپ اس بات پہ، حالت کیا تھی؟ ہجرت سے پہلے جب اعلان نبوت کا حضور ارشاد فرماتے ہیں تو مکہ والے کیا کہتے تھے؟ ہاتھ جوڑ کر کہتے تھے کہ ہمارے پورے مکہ میں سے جو سب سے زیادہ حسین و جمیل خاتون آپ کو لگے اور آپ چاہیں کہ آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، ہم بلا چنو چرا آپ کے ساتھ اس کا نکاح کر دیں گے۔ ہمیں اس چیز پہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جن کے پاس اتنی بڑی اپورچونٹی ہو، میرا اشارہ سمجھ چکے ہوں گے، آج کا غیر مسلم یا مسلمان جو خود کو حضور کا امتی بھی کہتا ہے، اس کے ذہن میں یہ فتنہ آتا ہے کہ حضور نے آخر اتنے نکاح کیے تو کیوں کیے؟ میرے بھائی اپنی ذاتی فطرت کی خوشی کے لیے نہیں کیے، طبعی تسکین کے لیے نہیں کیے، اپنے طبعی میلان اور رجحان کے لیے حضور نے یہ نکاح نہیں کیے۔ اگر طبعی میلان ہوتا، ذاتی تسکین آپ کی پیش نظر ہوتی تو اس وقت مکہ والوں کی اس پیشکش کو قبول کر لیتے، لیکن نہیں، ایسا نہیں تھا۔ حضور نے یہ جتنے بھی نکاح کیے ہیں یہ سارے اللہ کی مرضی کے ساتھ کیے ہیں۔ اب دوسری بات کہ حضور کی بیٹیوں کے نکاح جو ہوئے ہیں، حضور کی بیٹیوں کے جو عقد مبارک ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ اس میں بھی اللہ کی مرضی ہے۔ مولا علی کے ساتھ نکاح ہے تو بھی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح مبارک ہے تو بھی اللہ کی مرضی ہے۔ اس چیز کو ذہن میں ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اور آج امت میں اس لیے تھوڑا سا موضوع کو بھی ٹویسٹ اس لیے دیا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ نظریات بڑے عجیب پائے جاتے ہیں۔ مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، حضور کی رسالت پر ایمان ہے، نبوت اور رسالت کو مانا جاتا ہے، لیکن پھر بھی سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذہن میں عجیب باتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی بات تو مجھے اور آپ کو کلیئر ہونا چاہیے، میرے رب نے جب یہ فرما دیا نبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور نبی کی بیوی مومنوں کی، نبی کی بیوی مومنوں کی مائیں ہیں۔ سادہ سی بات ہے، کیا گزرا جاہل سے جاہل بندہ بھی ہو، ایک دن اس کو سکول کا منہ نہ دیکھا ہو، انگوٹھا چھاپ ہو، الف کو کلی کہتا ہو، لیکن جب بھی اس کی ماں کی بات آئے گی نا تو وہ کہے گا کہ میں سب کچھ گوارا کر سکتا ہوں، لیکن اپنی ماں کے بارے میں بولا گیا لفظ گوارا کر سکتا نہیں۔ اور کئی موقع ہمارا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں ہونا چاہیے۔ میرا خاطر بالخصوص آج کا نوجوان ہے، اس کو مسلمانوں ہدایت کرو، وہ بات کرتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے اس بات کو سامنے لے آتے ہیں۔ سن
5 ہجری شعبان المعظم کو جب غزوہ بنو مستلق ہوا اور واپسی پر سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ حال گم ہو گئی، یہ اللہ کی حکمتیں تھی. اور حضور کی بارگاہ میں اس وقت جو منافقین تھے عبداللہ بن ابی ان میں پیش تھا، انہوں نے جو اعتراضات کیے تو پھر اللہ رب العالمین نے سورہ نور کی کم و بیش 40 آیات میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت کا اظہار کیا، اور اس میں سے 3 لفظ ضرور میں پڑھنا چاہوں گا. کیا فرمایا تھا؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم. اے حبیب آپ کا رب پاک ہے، اور آپ کے حرم کے اوپر جس نے بھی بہتان راضی کی ہے، جس نے بھی الزام لگایا ہے، اس نے اپنے نسب کے غلط ہونے کا پتہ دیا ہے. میرے نبی تیرے حرم میں کبھی کوئی غلط چیز آ سکتی نہیں ہے. یار جو رب اتنا گوارا نہ کرے کہ حضور کے جسم اقدس پر ساری زندگی مکھی بیٹھ سکے، کیا وہ رب یہ گوارا کر سکتا ہے کہ کوئی ایسی خاتون معاذ اللہ ان کے حرم میں آئے، ان کے عقد میں آئے، ان کے نکاح میں آئے کہ جس کے ذاتی کردار میں کوئی کمزوری ہو؟ ہم کہتے ہیں کہ حضور کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں وہ ہماری مائیں ہیں، اور جیسے ہم اپنی سگی مائیں جنہوں نے ہمیں جنم دیا ہے ان کے بارے میں ہم عزت کے حوالے سے کوئی سمجھوتا نہیں کرتے، ایسے ہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بھی کوئی سمجھوتا کر سکتے نہیں. نوجوان کو یہ ہونا چاہیے بس جب ایسی بات آئے، ماں کی بات آ جائے، پھر کوئی تاریخ نہیں دیکھی جاتی، پھر کوئی حوالہ نہیں دیکھا جاتا، پھر کوئی بات نہیں دیکھی جاتی. تفصیل کا وقت نہیں ہے، نہیں تو میں تفصیل سے عرض کر دیتا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا معاملہ کیا ہے. ایسا نہیں گرامی کہہ بات صرف اتنی ہے، بات صرف اتنی ہے. آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کروں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر آج بھی اگر کوئی بہتان لگانے کی کوشش کرتا ہے، سمجھ چکے ہوں گے جو کہ اشارہ کر رہا ہے، اس میں کوئی تاریخی بات نہیں ہے. چھوڑ دیجیے ان باتوں کو، کب غزوہ ہوا کب نہیں، 1 منٹ کے لیے ان باتوں کو بھی چھوڑ دیجیے. اصل میں ہمارے ساتھ ظلم پتہ کیا ہوا تاریخ میں، اکثر ایک کردار کی وجہ سے دوسرے کردار کی نفی کی جاتی ہے. بس اب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اصل میں بیٹی ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی، بس صرف اس وجہ سے جس ذہن میں بغض صدیق ہوگا، صرف اسی ذہن میں اسی دل میں بغض عائشہ صدیقہ ہوگا. جو دل جو ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا امام مانتا ہے، وہی دل جو ہے سیدہ عائشہ کو اپنی ماں مانتا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے امام ہیں اور سیدہ عائشہ ہماری ماں ہیں. اور آج سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے. اللہ کریم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم سیرت کا صدقہ کائنات کی تمام موقعوں پر اپنا فضل فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.